آبادی میں اضافے سے جہاں اور بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں جرم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اگر تناسب سے انصاف فراہم کرنے والے اداروں کی تعداد نہ بڑھائی جائے تو اس سے بھی انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہوتی ہے۔ آبادی میں اضافہ بذات خود تو جرائم میں بڑھوتری کا سبب نہیں بنتا۔ جرم جو ہے یہ ایک خاص قسم کا آدمی یعنی ایک خاص قسم کا ذہن ہے جو سرزد دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستان میں وہ ذہن نہیں ہے۔ یہاں جرم ہمیشہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آبادی کی زیادتی سے جرم کی زیادتی بڑھوتری جو ہے وہ لازم و ملزوم نہیں ہے۔ ججز کی تعداد ہے، میں بہت تعداد میں اضافے کا حامی نہیں ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کی تعداد میں اضافے سے زیادہ ہمیں اہل ججوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر تعداد بڑھانے کے چکر میں نا اہل ججز کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں تو اس کا فائدے سے نقصان اس کا زیادہ ہے۔ جہاں سے جرم کی ابتدا ہوتی ہے آپ کے سوشل سسٹم سے، جہاں پہ ناانصافی ہے، سوشل انجسٹس ہے، وہاں پہ پہلے تو انجسٹس کو کم کریں۔ اکنامک لیول پہ، سوشل لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ جو انیکوالٹی ہے، جو جڑ ہے انجسٹس کی، اس کو کم کریں۔ جرائم کم ہو جائیں گے، کانفلکٹ کم ہو جائے گا، تو آگے لوڈ پولیس پہ اور عدالتوں پہ کم ہو جائے گا۔ آج 2 ماہ ہو گئے ہیں، پولیس ابھی تک اپنا پورا ریکارڈ پیش نہیں کر سکی۔ وکیل صاحب کچھ تو کریں، سلیم بے گناہ ہے اور وہ 3 ماہ سے بند ہے۔ وہی کچھ تو کر رہا ہوں۔ ویسے آج جتنی تھانے دار کے ساتھ ہوئی ہے، میرا خیال ہے اگلی پیشی پر ضرور ریکارڈ پیش کرے گا۔ اگلی پیشی کب ہے؟ میں منشی کو بھیجتا ہوں، جا کر پتہ کراتا ہے۔ ذرا منشی کو بھجوائیں۔ پاکستان میں عدالتوں اور اداروں کے کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے، کیا اس میں تیزی لانے کی گنجائش موجود نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہ تبدیلی کس نے اور کب لے کر آنی ہے؟ بہت زیادہ، انتہائی ناقص، اس سے زیادہ ناقص نظام جو پاکستان میں ہے میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ اگر 3 چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جائیں تو وہ مقدمہ جو سال لیتا ہے وہ چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گا۔ مثلا یہاں پر بیان جو قلم بند ہوتا ہے فوجداری عدالت میں اور دیوانی عدالت دونوں میں، وہ جج صاحب خود قلم لے کر اور کاغذ پہ لکھتے ہیں، اور ایک آدمی بولتا وہ پنجابی میں، لکھتے ہی اردو میں ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر کبھی جج خود اپنے ہاتھ سے نہ لکھے مقدمہ ہی خارج ہو جاتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح دنیا کے باقی ممالک میں بیان کو ہمیشہ قلم بند نہیں کرنا چاہیے بلکہ ریکارڈ کرنا چاہیے۔ اگر ٹیپ ریکارڈر عدالتوں میں آج انٹروڈیوس ہو جائیں تو وہ عدالت جو دن میں 3 بیان لیتی ہے وہ 30 بیان لے سکتی ہے۔ دوسری بات، یہاں پر سب سے زیادہ تاخیر مقدمے میں اس واسطے ہوتی ہے کہ وہ جو جس فریق پر نالش کی گئی ہو، جس کو مسئول علیہ یا رسپونڈنٹ کہتے ہیں، اس کی تعمیل میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں، کیونکہ تعمیل کا جو ذریعہ ہے وہ ہرکارے وغیرہ جو ہیں یہ انتہائی ناقص ہے۔ ایک ریڈیو اسٹیشن بنا دیں، اس ریڈیو اسٹیشن پہ آپ اناؤنس کر دیں، یعنی ایک قانون بن جائے جس میں اس ریڈیو اسٹیشن پہ اناؤنس ہو جائے تمام پاکستان کی عدالتوں میں جس کو طلب کیا، تو جو تعمیل ہوتی ہے سالوں میں وہ دنوں میں ہو جائے گی۔ تبدیلی لانے کا جو کام ہے وہ تو ظاہر ہے کہ حکومت کا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ وفاقی کابینہ میں اس وقت کوئی لا منسٹر ہی موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ اٹارنی جنرل اس وقت موجود نہیں ہے، صوبے میں ایڈوکیٹ جنرل موجود نہیں ہے، اور یہاں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے قانون کی فراہمی کی طرف۔ سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں یا ججز صاحبان ہیں، ان کا ہرگز بھی یہ کام نہیں ہے جو وہ سارے کے ساری
اپنے سر کے اوپر لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے یہ جو ہے وہ ریفارمز لانے ہیں اور عدالتی اصلاحات کرنی ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے. یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے. وعلیکم السلام. وکیل صاحب کچھ کریں، کچھ دباؤ ڈالیں تاکہ یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو سکے. میں تو بہت پریشان ہوں. ہر پیشی پر جا کر بحث کرتا ہوں، زور دیتا ہوں، لیکن پولیس کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی ہے. ان کے بہانے تو ختم ہی نہیں ہوں گے. 2 سال ہو گئے ہیں. آخر وہ ایسا کون سا ریکارڈ ہے جو پولیس کو ابھی تک نہیں مل رہا؟ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں. اب اگلی پیشی پر دیکھیں گے. مجھے ایک کیس کے سلسلہ میں جانا ہے، آپ اگلی پیشی پہ آ جائیے گا. بھارت میں ضابطۂ فوجداری کے قوانین میں 2006 میں ترمیم کی گئی. فوجداری نظام انصاف میں 436 اے کا اضافہ کیا گیا، جس میں عمر قید کے علاوہ جس مقدمے میں جو بھی سزا مقرر ہو اس سے آدھی مدت گزرنے پر ملزم کو ضمانت پر رہا کرنا ہوگا. کیا پاکستان کے فوجداری نظام کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ پاکستان کے نظام میں بھی یہ صورتحال موجود ہے. کوئی ہندوستان نے کوئی ایسی خاص بات نہیں کی جو یہاں نہیں ہے. یہاں 426 ہے ضابطہ فوجداری کا، جس میں یہ سزا جو ہے سسپینڈ ہو جاتی ہے، اور یہاں پر تو اس سے بہتر نظام ہے. 1/3 سزا اگر کوئی آدمی برداشت کر چکا ہو تو اس کی جو سزا ہے باقی ماندہ کی سسپینڈ اکثر ہو جاتی ہے. اگر مجرم اپنی آدھی سزا بھگت کے باہر نکل جائے گا تو پھر اس کو زیادہ سزا دینے کا مقصد ہی کوئی نہیں. آپ سزا کی میعاد میں ہی کمی شروع میں ہی کر دیں کہ جس چیز کی سزا عمر قید ہے وہ عمر قید نہیں ہوگی، وہ 5 سال ہوگی. ٹھیک ہے، جس کی سزا 10 سال ہے اس کی سزا آپ کہہ دیں کہ جی اس سے بھی کم ہوگی. پھر یہ تو ساری سزاؤں کا جو نوعیت ہے یہی بدل جاتی ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. مجھے تیرے یہاں رہنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی بیٹا. تو ایسا کر، میرے ساتھ چل. وہ تو ٹھیک ہے ابا، مگر مجھے وکیل کو ملنا ہوتا ہے. وہ تو وہاں سے آ کر بھی مل سکتی ہے. مجھے اور تیری ماں کو تیری بہت فکر رہتی ہے بیٹا. تو ابا آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ چل میرے ساتھ. گاؤں سے آ کر بھی تاریخ بھوگ سکتے ہیں ہم لوگ. میں تیری فکر کو سمجھتا ہوں بیٹا، لیکن تو میری فکر کو بھی سمجھ. تو چل میرے ساتھ میرا بیٹا، گھر چلیں. اور کتنی دیر یہاں رہے؟ چل شاباش. اس بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس رسم ستم کے کچھ اور سرے ڈھونڈیں گے.